الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 39 دن تک اس پتلے کے اوپر غموں کی بارش کی، غم کی، پریشانی کی، مصیبتوں کی، تکلیف کی برسات کی، اور صرف ایک دن 40ویں دن کے اندر خوشی کی بارش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس میں سے اکثر زندگی جو ہے یہ پریشانی اور مصیبتوں کے پیچھے گزرتی ہے، اور کچھ لمحات اور کچھ وقت ایسے آتے ہیں جس وقت کے اندر انسان خوشی مناتا ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ کبھی کوئی انسان دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میرے سر کے اندر درد ہے، سر کے اعتبار سے پریشان ہوں، کوئی انسان کہتا ہے پیٹ کے اعتبار سے پریشان ہوں، کوئی انسان کہتا ہے گھریلو حالات کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ یعنی ہر ایک انسان، ہر ایک اپنے اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ مختلف انسان مختلف طرح کی بیماریوں اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی جانی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی منصب اور عہدے کے لیے پریشان ہے، کوئی آبرو اور عزت کے لیے پریشان ہے، کوئی حالات اور غریبی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی امیری کے اعتبار سے پریشان ہے، امیر اپنی کوٹھری میں پریشان ہے اور غریب اپنی جھوپڑی میں پریشان ہے۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے، اور جب انسان کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو انسان ان پریشانیوں کے اندر اپنے دماغ کے اعتبار سے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے خود اس پریشانیوں کا حل نکالتا ہے۔ کوئی پریشان ہے منصب اور عہدے کے اعتبار سے، تو وہ یوں سوچتا ہے منصب اور عہدہ مل جائے مجھے، اور اس کے پیچھے اپنی محنت کو، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے، اور جب اس کو منصب اور عہدہ مل جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس میں بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ہے کہ کبھی یہ نعمت ختم ہو جائے، کبھی یہ نعمت بڑھے تو بڑھاوے کس طرح اور ختم نہ ہو جائے، اس کے اعتبار سے بھی انسان محنت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس میں اور زیادہ پریشانی اور تکلیف کے اندر ہے۔ کوئی انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ انسان سوچتا ہے کہ سکون مال و دولت کے اندر ہے، چلو مال و دولت کماوے۔ جب انسان کو وہ دولت مل جاتی ہے، گھر مکان مل جاتا ہے، تو وہ انسان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ فکر میں پڑتا ہے کہ میں اپنی تجارت کو کس طرح چلاؤں، اپنے مال کو کس طرح بڑھاؤں۔ تو ہر ایک انسان اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت کو اپنی ذاتی اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے سوچ کر اس پریشانی کو حل کرنے کے پیچھے لگتا ہے، اور جب صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو اس پریشانی اور مصیبت کے اندر انسان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پریشانی اور مصیبت کو کس طرح ختم کیا جائے، اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے کہ پریشانی اور مصیبتوں کو ختم کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو ناجائز اور حرام راستہ ہے، جو راستہ صحیح نہیں ہے، اور ایک راستہ جو حلال راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے، جائز راستہ ہے۔ انسان ناجائز راستے سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، حلال سے کام نہیں چلا تو حرام طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور ایسے انسان دنیا کے اندر بہت ہی ملیں گے،
جو انسان اپنی پریشانی اور مصیبتوں کو ناجائز اور حرام طریقے سے ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ضابطہ بیان کیا کہ جو انسان اپنی پریشانی اور مصیبتوں کو حرام اور ناجائز طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس انسان کی پریشانی اور مصیبت اگر ہلکی ہوگی، اگر مشکل نہیں ہوگی، تو اس انسان کی پریشانی اور مصیبت جو ہوگی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ بوجھور بن جائے گی۔ اس انسان کی پریشانی اور مصیبت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر ضابطہ بیان، اور جو انسان پریشانی کو اور مصیبتوں کو حلال طریقے سے ختم کرنا چاہے اور اس کے پیچھے لگے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو ختم بھی کرتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا مربی ہے، ہمیں ہر طریقے سے قرآن کے اندر سمجھایا ہے، اپنی زندگی کس طرح گزارو وہ سارے کے سارے طریقے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے، لیکن قرآن کو سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے۔ ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں، ہم قرآن کی باتوں کو سمجھنے سے کوسوں دور ہیں۔ ہمیں جو بات سمجھ میں آوے اس طریقے سے کام کرنا، قرآن اور حدیث جو بات کہہ رہے اس طریقے سے ہمیں کام نہیں کرنا، پھر تو ہماری مصیبتیں اور بڑھیں گی۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی حقیقت اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے میرے لیے، تو پھر انسان تم سمجھ لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح تم کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے حلال طریقے سے ختم کرنا ہے مصیبتوں کو کہ حرام طریقے سے، اس کی بھی مثال دی۔ حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں بیٹے ہیں، ان کے واقعے کو بیان کے اندر قرآن کے اندر بیان کیا اور بیان کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو طریقہ ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے بتلایا کہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا حلال اور صحیح راستہ ہے۔ حضرت حابیل اور حضرت قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں۔ پہلی شریعت کے اندر یہ تھا کہ بھائی بہن سے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا۔ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو ایک ساتھ جڑوے پیدا ہوتے تھے بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو ابھی جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ لڑکی آئندہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگا اس میں جو لڑکا آئے گا وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور اس وقت کا لڑکا آئندہ لڑکی جو ہوگی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح کی شریعت تھی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زمانے میں۔ تو حضرت قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اور حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ تو شریعت کے اعتبار سے حضرت حابیل کا نکاح حضرت قابیل کے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضرت حابیل کے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حضرت قابیل کے ساتھ ہوگی۔ یہ شریعت کا ضابطہ تھا، لیکن حضرت قابیل کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ وہ یوں چاہ رہے تھے کہ حضرت حابیل کو یوں کہا کہ آپ کے ساتھ جس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اس کو مجھے دے دیجئے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت قابیل نے کہا کہ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت تو یہ ضابطہ ہمارے ابا کی جو شریعت ہے اس شریعت کے اندر اس طرح کا ضابطہ ہے۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ آپ دے دو، نہیں تو پھر میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ آپ سے جو ہوئے کر لیجئے، لیکن اس طرح کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، پورا واقعہ سورۃ مائدہ کے اندر بیان کیا، اور اس کے اندر اس واقعے کو بیان کر کر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اور اپنے بندوں کو سبق سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو مصیبت اور پریشانی کو ختم کرنے کا جو راستہ ہے وہ حرام اور ناجائز جو راستہ ہے وہ راستہ صحیح نہیں۔ حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو غصے کے اندر آ کر قتل کر دیا، اور یہ سب سے پہلا قتل تھا اور سب سے پہلی موت تھی دنیا کے اندر جو حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، اس لیے کہ حضرت قابیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو کہاں رکھوں مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد۔ وہ سوچ اور وچار کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ اب اس کا کروں تو کیا کروں، میرا بھائی ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اور اس کوے کے ذریعے سے ایک کوے نے اپنے دوسرے کوے کو مارا، اور مارنے کے بعد
دوسرا کوا نے جس کو مارا تھا اس کوے کو مٹی کے اندر کھود کر اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کو دفن کر دیا۔ حضرت قابل کو سمجھ آئی کہ اس طرح مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ کرنا ہے اور اس طرح مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ تو حضرت قابل نے یہ کام کر دیا اور حضرت حابل کو دفن تو کر دیا، لیکن یہ جو غلط راستہ اختیار کیا، ہو سکتا تھا اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کوئی قاعدہ اور کوئی نظام لاتا اور اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالتا، لیکن اس کے بجائے غصے کے اندر آ کر حضرت حابل کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا ایک گناہ حضرت قابل کو ملتا رہے گا۔ مصیبت اور پریشانی تو آئی کہ بھائی نکاح کا مسئلہ تھا، ذرا سی پریشانی اور مصیبت تھی، اگر یہی چیز اللہ سے مانگتے اللہ کوئی راستہ نکالتا، لیکن اس کے بجائے اپنی سوچ سے اور اپنی رائے سے اور اپنی سمجھ سے اس نے کیا کیا؟ حضرت حابل کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ قیامت تک قتل کرنے والے کا گناہ اس کو ملتا رہے۔ تو پہلے تو کیا تھا؟ پریشانی تھی، مصیبت تھی، ہلکی تھی، اس کو حل کرنا چاہتا تو اللہ سے مانگ کر حل کر سکتا تھا، لیکن اس کو اپنی سوچ اور سمجھ کر جب اس چیز کو کرنے لگا اور پریشانی کو ختم کرنے لگا تو اس کے ہلکی سی پریشانی کو اللہ نے اتنا بھاری کر دیا کہ قیامت تک اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن قیامت تک اس کو گناہ ملتا رہے۔ اور ایک پریشانی اور مصیبت کا جو راستہ ہے وہ حلال اور جائز راستہ ہے، اسی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ چاہے مصیبت کتنی بھی آئے، مصیبت تو آئے گی دنیا کے اندر، ہم دنیا میں آئے، مصیبت ہمارے ساتھ ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے۔ انسان ایک بند کمرہ ہے اور اس بند کمرے کے اندر ایک کباڑ ہے، اس کباڑ کے بند کمرے کے اندر بھی اس کا ایک اور زیادہ اندر ایک بند کمرہ ہے، بند جو کہتے ہیں اس کو خزانے کی چیز رکھنے کے، اس کے اندر پیک کر کر اپنے خزانے کو رکھ دے اور اس کو بھی لاک کرے، باہر سے کباڑ کو بھی لاک کرے، پھر کمرے کو بھی لاک کر دے، اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ خزانہ چوری ہوگا تو ہو کر ہی رہے گی، تقدیر میں جو چیز لکھی وہ ہو کر رہے گی۔ تو پریشانی اور مصیبت یہ انسان کے اوپر آ کر ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی اور لکیر کھینچنے کے بعد اس طرح چاروں طرف سے گول لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد ایک ذرا سی کانٹے کی طرح جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس میں جس طرح کانٹے ہوتا ہے اس طرح لکیر تھوڑی تھوڑی کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا کہ یہ پریشانی بھی انسان کی، اس کو حل کرے گا انسان دوسری پریشانی میں جائے گا، اس کو حل کرے گا تیسری میں، اس کو حل کرے گا چوتھی میں، اس طرح اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن مصیبت اور پریشانی ختم ہونے والی نہیں۔ اصل تو راحت اور سکون کی زندگی جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جنت کے اندر ہے، مرنے کے بعد بھی۔ تو انسان کو دنیا کے اندر پریشانی اور مصیبتیں آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی، مصیبت آئی، کیا مصیبت اور پریشانی آئی؟ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جس بادشاہ کے پاس رہتے تھے، شروع کے اندر تکلیفیں آئی، تکلیف آنے کے بعد جب ان کو فروخت کر دیا گیا تو جس بادشاہ کے پاس رہتے تھے اس بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر بند کر دیا اور 7 کمرے کے پاس تالا لگا دیا۔ اب 7ویں کمرے کے پاس جا کر کہتی ہے ہئی تلک، آجا اپنے مقصد کو پورا کر لیا۔ 7 کمرے ہیں، 7 کمرے بند ہیں، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ بادشاہ دیکھ رہا ہے نہ بادشاہ کے کارندے دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ اپنے مقصد کو پورا کر لو، پھسلایا حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن پریشانی اور مصیبت کو حل کرنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اے میرے مالک اب کوئی راستہ نہیں ہے، 7 کے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازے بند ہیں، تیری نافرمانی پر ابھارا جا رہا ہے، یہ میری پریشانی اور مصیبت ہے، اس کو تو حل فرما، میرے لیے راستہ کھول دے۔ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، حلال طریقہ دیکھا جا رہا ہے، حلال راستہ دیکھا رہا ہے۔ اللہ نے یوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اے یوسف تو دوڑنا شروع کر، دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دوڑنا شروع کیا اور دوڑتے دوڑتے 7 کے 7 دروازے اللہ نے کھول دیے۔ عزت اور ذلت کی جگہ ہے جہاں ہر جگہ سے اگر کسی بھی طرف سے دیکھا جاوے تو انسان ذلیل ہو جائے گا۔ 7 کمروں میں ایک عورت تنہائی کے اندر بلا رہی،
لیکن اللہ نے ذلت کی جگہ پر رکھ کر جب پریشانی اور مصیبت کو حلال طریقے سے حل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کے لیے ساعتوں کے ساتھ دروازوں کو کیا کر لیا؟ کھول دیا۔ اگر ہم حلال راستہ دیکھیں گے اور صحیح راستہ ڈھونڈیں گے تو وہ راستہ ہمیں ملے گا، اور صرف ملے گا ہی نہیں، جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو اللہ راہیں بھی کھولے گا، ہماری مصیبت اور پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو جیل میں بند کیا گیا، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ان کو فروخت کیا گیا بازار کے اندر، پھر ان کو بادشاہ کے محل کے اندر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی۔ صرف عزت ہی نہیں دی، اللہ نے عزت بھی دی، مال و دولت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ اس لیے دنیا کے اندر پریشانی اور مصیبتیں تو آئے گی، لیکن اس کو حل کرنے کا راستہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اپنی سوچ سے اور اپنی رائے سے اور اپنی سمجھ سے اگر حل کرنا چاہیں گے تو وہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ایک ایک مسئلے کو علماء سے پوچھ کر